ویسے بات یہ ہے کہ اگر اسلام ایک پرامن مذہب ہے تو کیوں ہمیشہ تاریخ میں مسلمان دوسرے ممالک پہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کر کے انہیں دو آپشنز دیتے تھے، یا جنگ کر لو یا یا اسلام قبول کر لو، اور جنگ کو ہارنے کی صورت میں انہیں ذمہ بن کر جزیہ دینا پڑتا تھا۔ روم، ایران، عراق، شام، ہندوستان، ہر جگہ مسلمانوں نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کیوں کی؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ تاریخی طور پر بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے خدا کے قانون کو نافذ کیا ہے، اور خدا کا قانون رسولوں سے متعلق ہے۔ جب کسی قوم یا اقوام پر اللہ کے رسولوں کی طرف سے حجت تمام ہو جاتی ہے تو عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کو محکومی میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ایک بالکل الگ قانون ہے، وہ صحابہ کرام کے ساتھ متعلق تھا، انہی کے ساتھ گاندھی صاحب، ان تمام ممالک کے لوگوں پہ ان تمام ممالک میں جو لوگ رہتے تھے ان پر حجت کیسے واضح ہو گئی تھی؟ وہاں تو تک ابھی مسلمان پہنچے ہی نہیں تھے۔ نہیں، بالکل ہوئی جی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ادوار میں اتمام حجت کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں آپ نے مکے میں ایک لمبا عرصہ بسر کیا اور ان پر اتمام حجت کیا، پھر ان کے لیے خدا کے عذاب کا فیصلہ ہوا۔ پھر اس کے بعد یثرب میں تشریف لائے، وہاں اہل کتاب پر اتمام حجت کیا، پھر ان کے لیے عذاب کا فیصلہ صادر ہوا، اور اپنے آخری سال میں ان تمام حکمرانوں کو خطوط لکھ کے ان کے اوپر اللہ کی حجت تمام کی، ان کو موقع دیا کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے اوپر عذاب یعنی آپ نے ایک حکمران کو خط لکھ دیا تو حجت واضح ہو گئی ہے؟ اس لیے حجت واضح ہو گئی کہ اس سے پیچھے اصل میں پیغمبر کی پوری تاریخ موجود تھی۔ گاندھی صاحب، اس تاریخ سے وہ حکمران تو واقف نہیں تھے؟ پوری طرح واقف تھے۔ آپ اس زمانے کی تاریخ پڑھیے، وہ زیر بحث تھے، ان کے پاس اس کی پیشین گوئیاں موجود تھیں، وہ جانتے تھے کہ کیا صورتحال ہے کیا نہیں۔ پھر یہ کہ جب خط لکھا گیا تو اس کے جواب میں بحث کر سکتے تھے، اعتراض کر سکتے تھے۔ جن لوگوں نے اس کے بعد موافقت کا رویہ اختیار کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ وہ ایک الگ قانون ہے، اس قانون کو آپ کبھی موضوع بنائیے، اس کی میں پوری تفصیل بیان کرتا ہوں۔ یہ تاریخی طور پر یہ درست ہے کہ مسلمان ایک ملک میں گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئیں اور انہیں کہیں کہ یا اسلام قبول کر لو یا جنگ کر لو کیونکہ تم پر حجت واضح ہو چکی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ ان کی وفات کے بعد بھی ہوتا رہا، اسپین تک مسلمان۔ میں عرض کرتا ہوں اس کے بعد آپ اسپین پر حملہ بالکل دوسرے مقاصد سے ہوا ہے، ہندوستان پر حملہ دوسرے مقاصد سے ہوا ہے۔ ہندوستان پر حملے کا باعث تو یہ چیز بنی کہ راجہ داہر نے بہت سی عورتوں کو اغوا کر لیا، ان کو چھڑانے کے لیے بار بار کہا گیا، جب وہ اس کے لیے راضی نہیں ہوا تب مسلمان۔ ماڈرن ہسٹورینز اس کو صرف فسانہ قرار دیتے ہیں، اس کا کوئی ٹھوس ہمیں کیا کہتے ہیں شواہد نہیں مل سکے اس کے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں تو یہی بات لکھی ہوئی ہے نا، اگر دوسرے ہسٹورینز کو اور وجہ دریافت کر لی ہے تو اس پر بھی امپیریلزم۔ اچھا فرض کر لیے یہی بات ہے تو اس کی کوئی ذمہ داری تو صحابہ کرام پر اس پر عائد نہیں ہوتی۔ وہ زمانہ مسلمانوں پر تو ہوتی ہے نا سر۔ مسلمانوں نے تو محمود غزنوی کے حملے بھی کیے ہیں، احمد شاہ درانی کے حملے بھی کیے ہیں، دوسرے لوگوں کے حملے بھی کیے ہیں، اس کی اسلام پر کیا ذمہ داری عائد ہوئی؟ مسلمان آج جو کچھ کرتے ہیں اس کی اسلام پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اسلام میں اگر کسی کے عمل کی ذمہ داری کو بیان کرنا ہوگا تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے۔ انہوں نے خدائی قانون کا نفاذ کیا ہے اور اس قانون کا کوئی تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، نہ آج یہ اسلام کا کوئی قانون ہے۔ ہم بالکل قاعدے کے مطابق اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ اصل میں آپ جس دور کی مثالیں دے رہے ہیں اس دور میں ساری قومیں یہی کام کرتی تھیں، مسلمانوں نے بھی یہی کام۔ محمد یسوع مسیح کے بزرگ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے بہن بھائیوں، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور سنی کہ اسلام کس طرح پھیلا۔ کیا یہ ٹھیک بات ہے جو کہ یہ جو اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، یہ ایتھسٹ ہیں، اور جاوید گاندھی صاحب جن کو پوری دنیا جانتی ہے، اسلامک اسکالرز ہیں، بہت بڑے اسکالرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے کہ آپ اسلام قبول کر لیں نہیں تو آپ پر حملہ ہو جائے گا۔ تو یہ خود بتا رہے ہیں کہ اسلام کس طرح پھیلا، کہ آپ کسی کو دعوت دیں کہ وہ اسلام قبول کر لے، اگر نہ کرے تو پھر آپ کے اوپر حملہ ہو جائے گا۔ تو آج بھی اسی سسٹم کے تحت کام ہو رہا ہے، اور ایون دین کہ یہ آپس میں فرقے اسی طرح لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اور ایون دین کہ یہاں تک کہ شیعہ سنی کو نہیں مانتا، سنی شیعہ کو نہیں مانتا، اور یہ خود کھلے عام دعوت دے دیتے ہیں، لیکن کوئی انہیں دعوت دے تو یہ برا مناتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی انہیں دعوت نہیں دیتا، بلکہ اگر کوئی مسیحی ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ آپ بائبل کی اسٹڈی کر لیں۔ تو جاوید گاندھی صاحب نے اس بات سے تو پردہ اٹھا دیا کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ کس طرح پھیلا ہے، کہ رومن امپائر کو یا اسپین کو یا یورپ کو کسی کو بھی خط لکھے گئے، خط اس لیے لکھے گئے کہ آپ اسلام قبول کر لیں کہ یہ سچا مذہب ہے، نہیں تو آپ کے اوپر حملہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ کوئی اسلام قبول نہ کرے تو اس کے اوپر اسٹرائک کر دی جائے، یہ خدا کا قانون نہیں ہے۔ جس طرح خداوند یسوع المسیح نے
अमन मोहब्बत के साथ अपना पैगाम दिया। किसी को ज़बरदस्ती वाहद दुनिया में एक यसु अल मसीह हैं जिन्होंने कोई जंग किए बगैर, कोई हथियार उठाए बगैर पूरी दुनिया में अपना मैसेज दिया। और आज भी आप देखते हैं कि जो मैसेज है क्रिसमस का, तो तारीख यसु मसीह के साथ चलती है। तारीख को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला मेरा और आपका यसु अल मसीह है। दो तारीख चलती हैं, एक कबल अज मसीह और एक बाद अज मसीह, बिफोर क्राइस्ट और एडी आफ्टर डेथ, आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। आज हम 2026 में हैं, तो 2026 का मतलब है कि यसु अल मसीह को इस दुनिया में आए हुए 2026 साल हो चुके हैं। कोई इसको माने या ना माने, हर कौम का एक अलग कैलेंडर है, लेकिन फॉलो दुनिया मेरे और आपके यसु मसीह के कैलेंडर को करती है, क्योंकि वो तारीख का बनाने वाला है, वो कैलेंडर का बनाने वाला है, वो इस दुनिया का बनाने वाला है। जिस तरह यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में बयान किया गया है कि पहले बाब में कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, कोई भी चीज़ उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं हुई। हालांकि ये लोग दावा करते हैं कि बाइबल में पेशन गोइयाँ हैं, तो मेरे भाई और ये भी करते हैं कि बाइबल बदल गई है। किसी मसीही ने इसके ऊपर जिद नहीं की, बल्कि ये डिमांड की कि आप हमें वो बाइबल असल मतन में लाकर दिखाएं जिसमें पेशन गोई की हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हालांकि वो जो पेशन गोई की बात करते हैं वो यूहन्ना अस्तबागी के हवाले से बात करते हैं, जो बाइबल में मौजूद है अंजील में, कि यसु मसीह से पहले उसकी राह तैयार करने को आएगा। और फिर जो यूहन्ना बयान करता है कि मेरे बाद जो आने वाला है, मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं, मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो जो मेरे बाद आने वाला है वो तुझे रूह और आग से बपतिस्मा देगा। तो ये बात है मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों। तो जवेद गामदी साहब को आपने सुना, और इस बात से मैं तो मेरा ईमान बहुत मजबूत हुआ। और आज भी मसीही जो हैं वो कत्ल गारत नहीं करते, ना वो किसी पे स्ट्राइक करते हैं, बल्कि अगर कोई उनके मज़हब के मतलब कोई बात करता है तो बड़े अच्छे तरीके से हुस्न सलूक के साथ जवाब देते हैं, ना कि लड़ाई या चढ़ाई करते हैं। अगर कोई उनकी बेहुरमती भी करता है तो कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शादो नादर को रपट FIR करवाने के लिए गया हो। हमारा खुदा जो है वो खुद इंसाफ करता है, वो खुद बदला लेता है, क्योंकि उसने कहा मुझे तुम्हारी फिक्र है। और जो खुदा के कलाम को तो इधर उधर करता है तो वो खुदा खुद उसको संभालता है। मेरे अजीज़ों, खुदा इस कलाम के वसीले बरकत दे। मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरी हेल्प